السلام علیکم فرینڈس، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے World War I جس کازز اینڈ کانسیکوینسز۔ تو World War I جو تھا یہ ایک ڈیواسٹیٹنگ ایونٹ تھا ان ورلڈ آف ہسٹری میں، یعنی کہ یہ ایک ایسا ایونٹ تھا جس نے تباہی مچا دی پوری دنیا میں، اور جس میں 1.7 کروڑ پیپل ڈائیڈ، اور یہ فاٹ ہوا تھا بٹوین الائیڈ پاورز، جس میں برٹش امپائر آتا تھا، فرانس اینڈ رشیا، اور سینٹرل پاورز کے درمیان۔ سینٹرل پاورز میں جرمنی، آسٹریا، ہنگری تھے۔ تو یہ ان کے بیچ میں ہوا World War I، جس کی وجہ سے دیر واز اے لاس آف پراپرٹی، لاس آف ہیومن بینگس، یعنی کہ اس نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی۔ تو اس کے کازز کیا ہے، کس کی وجہ سے یہ ہوا، World War کس کی وجہ سے ہوا، کون سے کارن تھے۔ تو پہلا جو کارن ہے یہاں پہ آتا ہے امپیریلزم۔ امپیریلزم کا مطلب ہے ایکسٹینڈ آف پاور ٹو لارج امپیئر، یعنی کہ بہت سارے ایریاز پہ قبضہ کرنا۔ تو اس دوران جو کنٹریز تھے، یورپین کنٹریز تھے لائک فرانس اینڈ برٹین، انہوں نے بہت سارے ایریا پہ قبضہ کیا تھا، اور وہ اس کی وجہ سے وہ اکنامکلی رچ بن گئے تھے۔ اور پھر جو ادر یورپین کنٹریز تھے لائک رشیا اینڈ جرمنی، یہ بھی چاہتے تھے کہ اپنا واسٹ امپیئر کریٹ کرے، اور اس دوران دونوں میں کنفلکٹ شروع ہونے لگا، اور کمپٹیشن بڑھنے لگا، کنفلکٹ بڑھنے لگا ٹو کیپچر دا مور اینڈ مور countries in order to increase their power. So it became the cause for the World War I. اور اس کے بعد آتا ہے نیشنلزم۔ نیشنلزم کا جو کنسیپٹ یہاں پہ تھا اس دوران نیشنلزم کا کنسیپٹ بہت ہی الگ تھا، کیونکہ during this period people were thinking that if one's country wants to be the superior then we should fight a war and participate in the war wholeheartedly، یعنی کہ اگر کوئی ملک چاہتا ہے کہ وہ superior بن جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ جنگ لڑے اور اس میں پارٹیسپیٹ کرے ہول ہارٹیڈلی، یعنی کہ دل سے پارٹیسپیٹ کرے تاکہ وہ اپنی کنٹری کو گلوریفائی کر سکے، اور یہ بھی کاز بن گیا World War I کا۔ تو اس کے بعد ہے الائنس سسٹم، یعنی کہ ڈیورنگ دس ٹائم جو میجر کنٹریز تھی دے یوز ٹو اسٹارٹ سیکریٹ الائنس ود ایچ ادر، تاکہ وہ اپنا جو پاور ہے اس کو ایکسپینڈ کر سکے۔ اور ان میں جو موسٹ امپورٹنٹ الائنسز تھے وہ تھے ٹرپل الائنس اینڈ ٹرپل انٹینٹ، اور جس کی وجہ سے بعد میں بہت سارا کنفلکٹ ہوا، کیونکہ بہت ایلیٹ پاورز اینڈ سینٹرل پاورز چاہتے تھے کہ ان کا جو ٹیریٹری ہے وہ ایکسپینڈ ہو جائے، ان کا پاور ہے وہ ایکسپینڈ ہو جائے، تو ان کے درمیان کانفلکٹ تو بنتا تھا، اور وچ گیو دا شیپ ٹو دا World War I۔ سو اس کے بعد ہے نیوز پیپرز، پریس اینڈ دا پبلک اوپینینز۔ تو ان سب کا بھی بڑا ہاتھ رہا ہے World War I میں، کیونکہ جن اوکیجنز پہ پیسفلی ہم سولوشن نکال سکتے تھے وہاں پہ ان کا جو رول رہا تھا وہ ایز اے پوائزننگ رول رہا تھا، کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے رائے دیتے تھے، اپنے اپنے تھاٹس بولتے تھے، اور جو کہ نیوز پیپرز میں پبلش کیا جاتا تھا ڈفرینٹلی باتیں جو تھی پبلش کی جاتی تھی، تو جس کی وجہ سے کانفلکٹ شروع ہوا بہت سارے کنٹریز میں۔ تو اٹ واز آلسو ون آف دی کاز آف دا World War I۔ سو اس کے بعد آتے ہیں کانسیکوینسز آف World War I، اس کے کون سے نتائج نکلے۔ تو فرسٹ دیر واز دا ایمرجنس آف USA ایز اے سپر پاور، یعنی کہ USA ایز اے سپر پاور بن گیا۔ تو اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ تھا کہ کچھ کنٹریز میں جو وومینز تھے ان کو رائٹس نہیں دیے جاتے تھے، لیکن World War I کے بعد ان کو وہ رائٹس دیے گئے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ جو ہے رول آف اوٹومینز کم ٹو اینڈ، ان ترکی میں اوٹومینز کا رول تھا وہ اینڈ ہو گیا۔ The next point was that there was the emergence of famine epidemics, and the next is that almost 1.7 کروڑ جو لوگ تھے ان کی موت ہوئی۔ اور اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے جو رول آف کنگ تھا جرمنی میں وہ ختم ہو گیا، اور جرمنی became ریپبلک on November 1918 میں۔ Also the new boundary lines were drawn from Austria, Germany and Turkey, and League of Nations came into being۔ League of Nations ایک ایسا سسٹم تھا جو کہ پروٹیکٹ کرے فیوچر وارز اور
وہ امن قائم کرے. سو اٹ واز آل اباؤٹ دا ورلڈ وار 1. سو اگر آپ کو میرا ویڈیو کسی بھی اینگل سے اچھا لگا ہو، پلیز لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب دا چینل. باقی اللہ حافظ.